السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج سے ٹھیک 5 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک انڈیا کی طرف سے ڈرامہ پلوامہ رچایا گیا۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا گیا، ہمارے چند درخت اور ایک کوے کو جو ہے مارا گیا، اور پوری دنیا کے سامنے جو ہے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ دیکھیں ہم نے پاکستان کے اندر گھس کے مارا ہے۔ جواب میں پاکستان نے کہا کہ جواب آئے گا اور ضرور آئے گا، اور ہم اپنے چنے ہوئے وقت کے مطابق آپ کو جواب دیں گے۔ اور 27 فروری کو پھر جواب دیا گیا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے نام سے۔ ناظرین، ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس دن پاکستان نے اپنے تمام تر جو ہے کنسٹرینٹس کے باوجود، ظاہر ہے ایک طرف بڑا ملک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی بڑی طاقت ہے، ہمارے پاس تمام دنیا کے بڑے ہتھیار موجود ہیں، لیکن دن دہاڑے سورج کی روشنی میں پھر ہم نے جو جواب دیا وہ رہتی دنیا تک جو ہے دنیا کو یاد رہے گا۔ اور اطلاعات کے مطابق آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ جو ہے وہ اب ماڈرن جو ورلڈ ہے وہاں پہ ان کے جو پائلٹس ہیں ان کو پڑھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں پاکستان نے کتنا زبردست کارنامہ کیا، اور جس انداز سے ہم نے بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی ہیل حجت کے جو 2 طیارے گرائے، ایک ان کا پائلٹ ابھی نندن آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے اندر ہی رہ گیا، پھر ہم نے اس کو چائے بھی پلائی، اور ٹی از فینٹاسٹک وہ بھی آپ نے سنا۔ وہاں پہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر جو طیارہ گرا وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا۔ تو آج کے دن یہ ہمیں دنیا کو یہ بتانا ضروری ہے اور یاد کرانا بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کی افواج لمحہ بلمحہ ہر موقع کے اوپر جو ہے پاکستان کی حفاظت کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور دشمن چاہے ہمارے مشرق میں بیٹھا ہے یا مغرب میں بیٹھا ہے، ہم بالکل جو ہے ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ خدا نخواستہ مستقبل میں اگر کسی طرح کی ہمارے اوپر اس طرح کی نظر ڈالی گئی تو اس کا جواب اسی طرح ملے گا جو ہم نے آج سے 5 سال پہلے 27 فروری کو جو ہے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کی شکل میں دیا۔ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے اس حوالے سے؟ وہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا کے واحد ویر چکر ہیں ہندوستان کے، جو پاکستان آئے، ابھینندن صاحب، ہاں جی، وہ آئے، انہوں نے تھپڑ کھائے عام پبلک سے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مذاق بڑے ان دنوں لطیفے چل رہے تھے کہ یہ انسان کی قسمت ہاری ہو تو وہ فائٹر جیٹ کے اوپر بیٹھ کر بھی آئے تو تھپڑ کھا کے جاتا ہے۔ تو وہ بیسیکلی، اور اس وقت دیکھیں کہ ہماری پاک فوج نے اس کو بچایا، ورنہ لوگوں کا جو اشتعال تھا، جو غصہ تھا اس کے اوپر، تو اس کی اور درگت بننی تھی۔ لیکن بہرحال جب وہ واپس گیا ہندوستان میں تو اس کو ویر چکر دیا گیا، مطلب وہ بہادری ہے۔ وہ پنجابی کہتے ہیں نا کبے نوں لت وج گئی کہ یہاں سے تھپڑ پڑے اور وہاں پہ جا کے اس کو ویر چکر مل گیا۔ مطلب کوئی کامنٹ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے حوالے سے اگر آپ کوئی کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم۔ دیکھیں، سوئفٹ ریٹارٹ پہ تو میں آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ پہ صرف ایک جملہ بولنا چاہوں گا کہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ دنیا بھر کے چائے والوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم سے زیادہ اچھی چائے نہ کوئی بنا سکتا ہے نہ پلا سکتا ہے۔ وہ نقوی صاحب پھر چائے پینے کے لیے وہ MiG 29 قربان کرنا پڑے گا، دنیا کے سامنے عظیمت اٹھانا پڑے گی میرے خیال میں۔ وہ چائے پینے کے لیے MiG 29 نہیں، وہ اپنے وزیر اعظم کو بھی قربان کریں گے۔ اچھا چلیں آگے بڑھتے ناظرین۔ پاکستان کے اندر بھی ایک آپریشن جاری ہے، اور اللہ کرے جو آپریشن ہے جلد اپنے جو ہے منطقی انجام کو پہنچے۔ وہ ہے حکومت جو سازی کا مرحلہ۔ آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر ہو گیا، سندھ کے اندر ہو گیا، اطلاعات کے مطابق بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی اسمبلیوں کے اجلاس جو ہیں کل بلا لیے گئے ہیں۔ امید ہے وہاں پہ بھی معاملات جو ہے حکومت سازی کے آگے بڑھیں گے۔ لیکن وفاق کے اندر آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک اس وقت جو معاملہ اٹکا ہوا ہے وہ یہ ہے جو ہے خواتین کی جو اسپیشل نشستیں ہیں ان کے حوالے سے۔ اور آج بڑی حیرانگی ہوئی کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، MKM والے پہنچ گئے، جناب اعلیٰ یہ بھی سیٹیں ہماری ہیں، یہ کون ہے یہ آگے، یہ سنی اتحاد کونسل والے، اور یہ سارے کا سارا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اب جو آؤٹ گوئنگ صدر عارف الوی صاحب ہیں، آؤٹ گوئنگ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں ناظرین، آج جو ہے اسکیڈول بھی اناؤنس کر دیا گیا ہے، مطلب اسکیڈول تو شاید فرسٹ کو اناؤنس کیا جائے گا، لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ آ گئی ہے کہ جس نے صدر بننا ہے پاکستان کا وہ فارم حاصل کر سکتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو سینیٹر ہیں علی ظفر صاحب، جو سینئر لیڈر بھی ہیں، ان کا جو دعویٰ ہے وہ جو پارٹی پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے آج میں ان کو سن رہا تھا اسمبلی اجلاس کے اندر جب موجود تھے، وہ میرے سینٹ کے اندر جب بول رہے تھے تو انہوں نے کیا وہاں پہ اپنی توجیہ پیش کی، جناب اعلیٰ یہ عین جمہوری عمل ہے، عین قانونی عمل ہے، عین آئینی عمل ہے، یہ سیٹیں ہماری ہیں، ہمیں پلیز دے دیں۔
आइन वाज़े तौर पे कहता है जो रिजर्व सीट्स हैं, विमेन सीट्स एंड माइनॉरिटी सीट्स, उनको मिलेंगी, पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स इलेक्ट होके आएंगे, किसी और का हक नहीं है। आज मैंने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने प्रोसीडिंग्स चली, वहां पीपल्स पार्टी और PMLN भी क्लेम कर रहे थे कि ये सीटें हमें मिलनी चाहिए। गैर जमहूरी स्टेप है जो मुझे उम्मीद नहीं थी इन पॉलिटिकल पार्टी से। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चोरी करना चाहती है या क्लेम करना चाहती है इन सीटों पे, तो वो बिल्कुल गैर आईनी हरकत होगी। लेकिन जाहिर है दूसरी तरफ इस वक्त वो पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत बनाने जा रही है, नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अता ताड़ साहब और उनके जो मतवक्के लॉ मिनिस्टर हैं आजम नज़ीर ताड़ साहब, वो भी आज वहां पे पहुंचे हुए थे इलेक्शन कमीशन। पहले अता ताड़ साहब क्या वहां पे फरमा रहे हैं कि जनाब आला ये सीटें तो हमारी बन रही है, राइट है, हमारी पार्लियामान के अंदर प्रेजेंस है और ये हक बनता है कि पार्लियामान के अंदर जो जमातें मौजूद हैं जिन्होंने मुकर्ररा वक्त के अंदर अपनी मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें जमा कराई हैं कि उनको उसके मुताबिक इन मखसूस नशिस्तों का शेयर दिया जाए। और साथ में आपने आजम नज़ीर ताड़ साहब को देखा, वो भी इसी तरह के ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। जो कैंडिडेट्स नेक्स्ट इन लाइन हैं प्रायोरिटी लिस्ट में दीगर जमातों के, तो जाहिर है उनकी एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी है कि जब इसका कोटा रिवाइज होगा, क्योंकि ये सीट्स प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन पे सिर्फ उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मखसूस की गई हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन का हिस्सा होती हैं, आम इंतखाबात में वोट हासिल करती हैं और अपने वोट के तनासुब से ये सीटें उन्हें जाती हैं। नाज़रीन, जाहिद मशवानी साहब इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे जानते हैं आज की जो कार्रवाई हुई, आज फैसला मतवक्के था, कल पे क्यों ये सारे का सारा जो है डाल दिया गया है, क्या कुछ हुआ आज इलेक्शन कमीशन में। मशवानी साहब बहुत शुक्रिया, बताइएगा आज की जो कार्रवाई हुई उसको सामने रखते हुए आपको क्या लग रहा है कि फैसला कल तक हो जाएगा या फिर ये भी मामला लंबा लटकेगा? ये फैसला अगर इलेक्शन कमीशन करना चाहता तो इलेक्शन कमीशन जस्ट इसके ऊपर जो कानून के मुताबिक सियासी जमातों को कोर्ट अलॉट किया जाता है उस पर फैसला कर लेता। रातों रात 6 दरख्वास्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के खिलाफ आईं और फिर इसके लिए समात के लिए दरख्वास्तें मुकर्रर भी कर दी गई, नोटिस भी जारी कर दिए गए और आज इस बात पर था कि शायद एक दिन में इनको सुना जाए और फिर उस पर फैसला कर दिया जाए। लेकिन आज जो नोटिस जारी किए गए थे 6 पार्टियों के और पीपल्स पार्टी जिस तरह अभी आपने सुना और नाज़रीन ने भी सुन लिया और नून लीग और बाकी जमातें जो उसमें पेश हुई, उन्होंने कहा कि ये कोटा हमें दिया जाए और क्लेम किया कि ये हमारी दरख्वास्तें हैं और जो प्रायोरिटी लिस्टें हैं वो पहले जमा हो चुकी हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये मुख्तलिफ किस्म की दरख्वास्तें इनको चलिए, ये तो कानूनी मामला है मशवानी साहब, ये तो कमीशन डिसाइड करेगा, लेकिन ये थोड़ा सा मामा बताइएगा ये क्या हुआ कि बुनियादी तौर पर ये तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की एक उन्होंने दरखास्त दी हुई थी जनाब आला ये हमारी सीटें हमें दी जाए, तो ये 6 जमाती इत्तेहाद जो है उनकी तरफ से अचानक आ जाना, ये जो इजलास है बजाय एक 1 पॉइंट एजेंडा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की एप्लीकेशन की बजाय, ये तो लगता है दूसरी तरफ मामला जा रहा है। तो अगर इलेक्शन एक्ट के तहत, रूल्स के तहत, कानून के तहत इलेक्शन कमीशन ने इस पर काम करना होता तो सियासी जमात जब पार्लियामेंट के अंदर आ जाए और उनके पास आजाद अराकीन उस सियासी जमात में शामिल हो जाए तो और इसके अलावा कोई जवाब नहीं है कि वो कोटा उनको उलाट कर दिया जाए। लेकिन इसको समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया। माजी में भी आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ने जब नॉमिनेशन पेपर्स का मामला आया और इंतखाबी निशान जो PTI से ले लिया गया और फिर बल्लेबाज पर उन्होंने अप्लाई करने की कोशिश की तो उस पर भी इलेक्शन एक्ट की वजाहत करने की बजाय इलेक्शन कमीशन ने उस पर बाकायदा ऑर्डर जारी किया था। जाहिद मशवानी साहब ये फरमाइएगा कि बुनियादी तौर पर जो 6 एप्लीकेशंस आई हैं वो क्या इलेक्शन एक्ट का मतलब कौन सा सेक्शन कोट कर रही है कि ये हमारा हक बनता है, यानी आज जो प्रोसीडिंग हुई है उसमें क्या मौकफ आया, यानी फारूक नाइक साहब का क्या मौकफ था या आजम नज़ीर ताड़ साहब का क्या मौकफ था इलेक्शन कमीशन के सामने, किस सेक्शन के तहत वो क्लेम कर रही है? पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और उनके साथ इलाइड जो दूसरी जमातें हैं उनका मौकिफ ये था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर इनके पास मैंडेट मौजूद नहीं है और
جو مین ان کا جو اس میں انہوں نے ایک لیا چلو مشانی صاحب بہت شکریہ. یہ انفارمیشن ہے میرے خیال میں حسن کے پاس، ان سے جان لیں گے ناظرین. لیکن حسن کے پاس جانے سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سینیٹر ہیں سعدیہ عباسی صاحبہ، وہ کچھ فرما رہی ہیں جو آج سینٹ کے اندر انہوں نے بات کی. یہ شاید خاقان عباسی صاحب کی سسٹر ہے میرے خیال میں. وہ کیا فرما رہی ہیں سنیے گا. میں ان کی اس بات کو انڈورس کرتی ہوں اور سپورٹ کرتی ہوں کہ جو سیٹس ان کی بنتی ہیں وہ ان کو دی جائے. ہمارے ملک میں اس الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ دنیا بھر کے سامنے ہے. اس ایوان میں لوگوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کو ریزائن کرنا چاہیے تھا، اور واقعی ان کو کرنا چاہیے تھا. پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک اور سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب کل ایک ٹی وی پروگرام میں بات کر رہے تھے. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ اس جھگڑے کو ختم کریں، جن کی سیٹیں ہیں ان کو سیٹیں دیں اور معاملہ آگے لے کے جائیں، اور یہ اس طرح تو لڑائی بڑھے گی. کہ پی ٹی آئی پاکستان کی لارجسٹ سنگل پارٹی ایمرج ہوئی. 37% ووٹ پی ٹی آئی کا ہے، 23% ہے مسلم لیگ نون کا، اور 13% ہے پیپلز پارٹی کا. یعنی کہ جو پی ٹی آئی کو ووٹ ملا ہے اس کا اتنا ہی ووٹ دونوں بڑی جماعتوں کو ملا ہے. پھر اگر ان کی سیٹیں بنتی ہیں، ان کو پارٹی کا نام ریسٹور کیا جائے اور ان کو سیٹیں دے دی جائیں، کیا ہو جائے گا؟ وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں. ان کی سیٹیں جو بنتی ہیں جائز قانون کے مطابق، جمہوری اصولوں کے مطابق، وہ دے دینی چاہیے پی ٹی آئی کو، چاہے خواتین کی ہوں یا اقلیت کی ہوں. ہمارے ساتھ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کی چیئرپرسن محترمہ مسرت کریم صاحبہ موجود ہیں. ان سے بھی بات کریں گے، لیکن ان سے پہلے میں کوئی کامنٹ ضرور لوں گا جو ہے نقوی صاحب کا. نقوی صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے، اگر آپ قانونی اور آئینی موشگافیوں کے پیچھے چھپیں گے تو وہ تو آپ کوئی نہ کوئی حل وہاں سے نکل آئے گا. جناب اعلیٰ انہوں نے الیکشن اس طرح لڑا، پارٹی کے پاس سیٹیں تھیں نہیں تھیں. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اور پورے پاکستان کو پتا ہے کہ یہ جو ووٹ پڑا تھا آزاد لوگوں کو، وہ اچھا یا برا جو بھی نظریہ تھا تحریک انصاف کا تھا، ان کا جو بانی پی ٹی آئی ہے جو جیل میں اس کا نظریہ ہے. تو کیا مذائقہ ہے ان کو سیٹیں کیوں نہیں دے رہے؟ اور یہ ہمارے جو جمہوریت پسند ہے بڑی پولیٹیکل پارٹی، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی، ان کی طرف سے بھی یہ کہنا کہ جناب اعلیٰ یہ سیٹیں ہماری بنتی ہیں. آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں، میں تو پہلے دن سے قانون کی تو بات کرتا نہیں ہوں، میں تو اخلاقیات کی بات کرتا ہوں. ابھی بھی اخلاقیات کی بات کروں گا، اور اخلاقیات کی بنیاد پر یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے آزاد ارکان کو ملنا چاہیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس میں بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ وہ ایسے کسی بھی مطالبے سے وڈرا ہو. بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک بہت بڑے دل کے سیاستدان ہیں. انہوں نے الیکشن سے پہلے جس طرح کی کیمپین چلائی، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے کو جس طرح انہوں نے دعوت دی، میں ان سے بھی درخواست کروں گا اور دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے بھی درخواست کروں گا، خدا کے لیے اخلاقیات کی بنیاد ڈالیں، اخلاقیات کی بنیاد پہ فیصلے ہونے دیں. پاکستان تحریک انصاف کے آزاد ممبران ہیں، ان کو یہ نشستیں ملنے دیں. آپ حکومت بنا چکے ہیں، آپ 206 کے نمبر پہ پہنچ گئے ہیں. آپ کو تحریک انصاف یا یہ آزاد ارکان یا سنی کونسل اب آپ کو بائی پاس نہیں کر سکتی. آپ خدا کے لیے اخلاقیات کی بنیاد کے اوپر اس ایوان کو چلنے دیں، بننے دیں. ویسے نقوی صاحب اللہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن پاکستان کے اندر وہ سیاست کے اندر اخلاقیات آپ کو پتا ہے کہ کافی زیادہ اس کا فقدان ہے. دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ سنی اتحاد جب بطور جماعت جب الیکشنز میں گئی تو اس کو کتنے فیصد ووٹس ملے؟ یہ بعد میں آ کے لوگوں نے جوائن کیا. مسلم لیگ نواز کو بھی بہت سے لوگوں نے جوائن کر لی ہے، تو وہ اتنے فیصد ووٹ تو ان کے نہیں ہوگے نا. وہ تو سنی اتحاد کونسل نے کتنے فیصد ووٹ لیے ہیں؟ میرے خیال سے انہوں نے 2% بھی ووٹ نہیں لیے. جب 2% ووٹ بھی نہیں لیے تو پھر وہ جماعت کس طریقے سے کلیم کر سکتی ہے کہ جی یہ نشستیں ہمیں ملے، جبکہ اس نے پہلے اپنی کوئی فہرست جمع نہیں کرائی ہوئی. جب اس نے کو اپنی فہرست بھی پہلے کی جمع نہیں کرائی ہوئی، اگر ایک سیٹ بھی اس کے اوپر مثال وومن کی، ہے. ہاں نہیں، اس کے اوپر آپ جس کی بات کر رہے ہیں باپ پارٹی کی بات کر رہے ہیں، فاٹا کے انضمام کے بعد کی، وہ ایک الگ سچویشن ہے کہ وہ ایک جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد ایک سچویشن ایمرج ہوئی تھی جہاں پر کوئی آپ کی نظر میں نہیں ملنی چاہیے. نہیں، اب اس میں بتا دینا کہ سنی اتحاد نے جو 2024 کے انتخابات ہوئے 8 فروری میں، اس میں کتنے فیصد ووٹ لیے؟ جو آئین اور قانون ہے وہ تو ظاہر ہے. 1% بھی لیے، میں آپ کی رائے بھی نہیں لیے تو وہ میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. آپ کی نظر رائے میں نہیں ملنی چاہیے. میری رائے کے اندر یہ جتنی بھی سیٹیں ہیں اس سے متعلق جو فیصلہ آج ہوگا یہ نظیر بننی ہے آنے والے وقت کے لیے. آپ کی رائے میں جاننا چاہ رہا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں، میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جب ان لینتھ دلائل سامنے آئیں گے تو جس کے دلائل زیادہ اچھے ہوں اس کے اوپر فیصلہ کر دے الیکشن کمیشن. یور اسسمنٹ؟ میری اسسمنٹ ان کو نہیں ملنی چاہیے. نہیں ملے گی. ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے الگ بحث ہے. سنی اتحاد کو مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. نہیں ملے گی میرے خیال نہیں ملے گی. میں یہی جاننا چاہ رہا تھا.
मुशर्रफ साहबा सॉरी, वो थोड़ा सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। आपने सारी बहस सुन ली। अब जो फोरम इज ओपन फॉर यू, फ्लोर इज फॉर यू नो, आप इस पे कमेंट कर दीजिएगा, इसका हल किस तरह निकलना चाहिए? देखिए, बड़ी अच्छी बात की है मेरे से पहले एक साहब ने, उन्होंने कहा कि हैदर नकवी साहब, मेरा ख्याल जी जी डेमोक्रेसी नाम ही है एकोमोडेशन का, कॉम्प्रोमाइज का, एक दूसरे को मतलब एक्सेप्ट करने का। तो जब वो उन्होंने कहा 206 सीटें ऑलरेडी उनके पास आ गई हैं, और यही वाली बात है कि अगर लीगल तरीका देखा जाए तो देखिए 2 पॉइंट्स हैं इसमें। एक ये लीगल तरीका यह है 2017 एक्ट के बाद कि जिसमें उन्होंने पहले से लिस्ट, प्रायोरिटी लिस्ट बनानी थी और उस सबमिट करनी थी इलेक्शन के से पहले। लेकिन चूंकि अब थोड़ा टेक्निकलिटी का अगर अब जाएं तो वो तो रिक्वायरमेंट थी कि प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो कैंडिडेट्स की, रिजर्व की, इसके लिए इलेक्शन से पहले उसको सबमिट करना चाहिए था। लेकिन मेरा ख्याल है अब जो एक नया सिनेरियो बना है, एक नई पार्लियामेंट्री पार्टी इमर्ज हुई है असेंबली में, जबकि उन्होंने जो सिख जिसे कहते हैं उनकी जो पार्टी बनी है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ, जब सारे पीडीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स मिल गए, तो दैट मीन्स के वो जो रेशो है, वो जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, वो एक नई पार्टी इमर्ज हुई है पार्लियामेंट में। तो नेचुरली उनको सीट्स उनके प्रोपोर्शनेट मिलने चाहिए, जितने के नंबर ऑफ सीट्स हैं उसके मुताबिक उनको रिजर्व सीट्स मिलने चाहिए। लेकिन चूंकि अगर इसमें पहली पीछे जाते हैं, लीगल उस पर जाते हैं, तो इन्होंने प्रायोरिटी लिस्ट नहीं जमा कराई, तो उन्होंने ये एक स्टांस लिया हुआ है 2 पॉलिटिकल पार्टीज ने कि भाई उनको नहीं मिलेंगी। वही वाली बात आ जाती है कि अगर मोरालिटी एथिक्स पे आते हैं, अखलाकियात पे आते हैं। लेकिन तो मुशर्रफ साहबा, इसके ऊपर वो आपको पता है कि वो बाप पार्टी की एक मिसाल मौजूद है। पिछले दिनों कमर दिलशाद साहब से भी हमारी बात हो रही थी, उन्होंने भी वो एक्सप्लेन किया। जी। लेकिन अब जो एक कॉमन सेंस वाला सवाल ये बनता है वो ये है कि देखिए, वोट एक पॉलिटिकल पार्टी को पड़ा है, उनके हमायत याफ्ता लोगों को पड़ा है, उनका जो उनके लिए जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो बुनियादी तौर पर बजाहिर कॉमन सेंस में तो यही बनता है कि हक उन्हीं का है। अगर हम आइन के ऊपर जो कवानीन है, इलेक्शन एक्ट खासतौर पर 2017 के ऊपर जाएं, अभी तक आपको पता है कि उसका जो इलेक्शन एक्ट 92 का जो सब क्लास 10 है, उसके 94 का जो फॉर्म 45 अभी तक अपलोड नहीं हुए, 14 दिन के अंदर हो जाने चाहिए थे। तो ये तो इट इज नॉट समथिंग के जी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कदगन लग गई है कि इसका हल नहीं निकाला जा सकता। जी नहीं जी, मैं भी यही कहने जा रही हूं कि बहुत सी चीजें इस वक्त कानून के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, एक्ट के मुताबिक जो है नहीं हो रही। सिर्फ इस एक चीज में एक्ट को लाया जा रहा है, जो बाप पार्टी वाली बात है। वो तो देखें कि पार्टी बलूचिस्तान में थी, मेंबर पख्तूनख्वा में बने, तो ये जो चीजें हैं। लेकिन वो एक्ट, चूंकि उस एक्ट में अब साफ कह दिया गया है कि प्रायोरिटी लिस्ट पहले दी जाएगी। लेकिन मेरे आपसे क्या है कि अब तो सिनेरियो चेंज हो गया ना, एक नई पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो आपकी इमर्ज हुई है, और उसके बाद उनका जो हक बनता है अकॉर्डिंग टू देयर वोट्स, मतलब जो उनकी प्रोपोर्शनेट उनका सीट्स के मुताबिक उनको रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए। ये हम वो बात करें जो कि एक्ट उसको तस्लीम नहीं करता। लेकिन आपने जैसे कहा कि 14 दिन के अंदर तो इलेक्शन कमीशन को भी अपना वो रिजल्ट दे देने चाहिए थे, वो भी तो वक्त पे नहीं हुए हैं। वो तो इलेक्शन हो गए, 14 दिन से ज्यादा गुजर गए, अभी तक जो है ईसीपी ने एलोकेशन जो है, जो डेडलाइन होती है उसकी, उन्होंने तो उसको अभी तक एलोकेट नहीं किया। बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं जिसके ऊपर सवाल उठते हैं इस इलेक्शन के हवाले से भी, और इस वक्त जो प्रोसेस चल रहा है इसके हवाले से भी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर एक बहुत मुश्किल पड़ गई तो फिर अल्टीमेटली कोर्ट में जाना पड़ेगा उन पार्टीज को जिसको इसके ऊपर जो चाहते हैं कि इनको रिजर्व सीट्स मिले। तो एक तो ये तरीका हो सकता है। मतलब ओवरऑल अच्छा ऐसे ही है कि ये मामला जो हैं कोर्ट में, ये कोर्ट में ही उम्मीद है कि ईसीपी हल कर लेगा। मुशर्रफ साहब, जाते जाते एक लास्ट सवाल का जवाब दे दीजिएगा। ये जो जाहिर है नेशनल असेंबली के सेनेट को कॉल करने के हवाले से भी एक तनाजा खड़ा हो गया है, स्पीकर करेगा, जो सदर पाकिस्तान करेंगे जो मौजूदा है, जो सेशन है इसके ऊपर भी, तो फैफन की क्या इसके ऊपर असेसमेंट है या राय है? देखें जी, वो तो प्रेसिडेंट तो है, ही सपोज टू बी इनवाइटिंग द सेशन इन द स्पेसिफाइड 20 to 21 days आफ्टर द इलेक्शंस आर हेल्ड। तो वो प्रेसिडेंट साहब ने उसके ऊपर वो नहीं हुआ। लेकिन नेचुरली अगर उन्होंने एग्री नहीं किया, चाहिए तो था कि वो बुला लेते,
لیکن اگر نہیں کیا ہے تو پھر کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ود ان 21 days جو ہے وہ اجلاس اسپیکر بلا سکتا ہے اور وہ اجلاس ہو جائے. چلے مسرت صاحب آپ بہت شکریہ، آپ سے وقتاً جو ہے ملاقات اور ہم مختلف ایشوز کے اوپر بات کرتے رہیں گے. ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اگلی سٹوری پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. یہ جو تنازع کھڑا ہوا ہے خاص طور پر نیشنل اسمبلی کے اجلاس کو بلانے کے حوالے سے، اس کے اوپر مختلف آرا سامنے آ رہی ہے. ظاہر ہے اس پہ قانونی آئینی دونوں اطراف سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو صدر پاکستان ہیں وہ ٹھیک جگہ کے اوپر کھڑے ہیں، یا پھر ظاہر ہے اس وقت جو میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو حکومت بنانے جا رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ اس حوالے سے ٹھیک ہے. اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. جو ہے 29 فروری کو جو 21 دن پورے ہوں گے، جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ ود ان 20 جو ہے فرسٹ جو ہے ڈیز کے اندر آپ نے اجلاس بلانا ہی بلانا ہے. صدر پاکستان بلا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز کل ہمیں بتایا بھی گیا تھا جو ہے زبیری صاحب کی طرف سے، تو آٹومیٹیکلی جو ہے آخری دن اجلاس بلا لیا جائے گا. خبریں یہی آ رہی ہیں جس طرح آج تمام اخبارات کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ سیشن ہیڈ آلریڈی بین کالڈ 10 بجے صبح 29 فروری کو. لیکن علی ظفر صاحب جو سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ جو رائے پیش کر رہے ہیں کہ اجلاس بلائے نہیں جا سکتا جب تک ہاؤس کمپلیٹ نہ ہو. آرٹیکل 51 جو ہے آئین کا وہ کہتا ہے نیشنل اسمبلی کیا ہوگی جس کی ٹوٹل ممبرز 326 ہوں گے. 326 میں سے 60 سیٹیں جو ہیں وہ ویمن اینڈ ریزرو سیٹس کی ہوں گی. تو جب تک یہ 326 سیٹیں ممبرز نہ منتخب ہو جائیں، ان کی نوٹیفیکیشنز نہ ہو جائیں، تو نیشنل اسمبلی کمپلیٹ نہیں ہوتی، یعنی ایک نیشنل اسمبلی نہیں کہلائی جا سکتی آئین کے تحت. اب نیشنل اسمبلی جب نہیں آتی تو اسپیکر کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ سیشن کال کرے. اسپیکر صرف تب سیشن کال کر سکتا ہے آئین کے تحت جب ایک نیشنل اسمبلی ہو جائے، اس کے ممبرز اوتھ لے لیں، اس کے بعد 1/3 کے ممبرز جو ریکوزیشن کرتے ہیں، صرف تب اسپیکر جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کو بلا سکتے ہیں. آج اس آرگومنٹ کا جواب اسحاق ڈار صاحب نے دیا. اپنے جو اتحادی ہیں ان سے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد انہوں نے میڈیا کے ساتھ ایڈریس کیا. پریزیڈنٹ صاحب 26 کو بلا سکتے تھے، 27 کو بلا سکتے تھے، 28 کو بلا سکتے تھے. اسمبلی بھیجی گئی تھی، ان کو آپشن دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اعتراضات لگا کے وہ فائل واپس کر دی کہ جی ابھی ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے. بھئی ہاؤس جو کمپلیٹ ہوتا ہے وہ اس کا مطلب ہے جو نوٹیفیکیشنز ہو چکی ہیں وہ ہاؤس کے ممبرز ہوتے ہیں. یہاں تو یہ بھی مثالیں ہیں کہ پورا سیشن لوگ حلف نہیں اٹھا سکے، تو وہ بار نہیں کرتا. اسپیکر صاحب نے جو ممبرز نوٹیفائیڈ ہیں، جو موجود ہوں گے ان سے حلف لینا ہے. آئین بڑا کلیئر ہے. 29 کو وہ سمن اپروو کر دیں تو 29 کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن آٹومیٹکلی 29 کو اجلاس ہونا ہے. آج بلاول صاحب پہنچے سپریم کورٹ، وہاں پہ ظاہر ہے کیس چل رہا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو ان کا ہوا تھا عدالتی قتل ہوا تھا ریفرنس اس حوالے سے. تو وہاں پہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو وارن کیا کہ جناب اعلیٰ تھوڑے دن رہ گئے نا تھوڑے، اس کے بعد آپ کے لیے نا کافی زیادہ کیسز تیار ہیں. سنیں. کافی ایسے کچھ کیسز ہے میرے خیال میں جو اب لیگل مسائل بنیں گے. الوی صاحب، امکان یہ ہے کہ نہ صرف وہ عدم اعتماد کے وقت آئین توڑنے والا مقدمہ ہوگا، مگر ساتھ ساتھ اسمبلی کو نہیں بلایا تو وہ بھی ایک اور مقدمہ ہوگا. اگر وہ آئینی ذمہ داری صدر عارف علوی پورا نہیں کرتا تو امید ہے کہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب وہی آئینی ذمہ داری پورا کر دے گا. یہ مختلف آ رہا ہے. نقوی صاحب آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دنوں ایک ایڈیشنل نوٹ بھی آیا تھا اور ایک فیصلہ بھی آیا ہوا تفصیلی سپریم کورٹ کا کہ جن لوگوں نے 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کے اندر رکاوٹ ڈالی ہے، وہ آپ کو پتا پی ڈی ایم کی جو کابینہ تھی ان کے فیصلے موجود ہیں. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے خلاف بھی کیسز ہوں گے کیونکہ انہوں نے بھی جو ہے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. پاکستان کے اندر بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہے انکلوڈنگ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، وہ حسب منشا حسب ذائقہ جو ہے اپنے آئین کی تشریح کرتے ہیں. تو حل آئین کے اندر موجود ہے. اگر 21 دن کے دوران صدر پاکستان نہیں بلاتے تو آٹومیٹکلی اجلاس کو بلایا ہی جانا ہے. تو اتنا زیادہ شور مچانے کی کیا ضرورت ہے ان کو جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو اور باقی جو سیاسی اتحادی جماعتیں جو حکومت بنانے جا رہی ہیں؟ دیکھیں، بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی. حل موجود ہے آئین کے اندر. جو آپ نے اس سے پہلے آئین کے متعلق بات کی وہ تو ایک لمبی ڈبیٹ ہے، لیکن ہم فی الحال اس قومی اسمبلی کے اجلاس پہ ہی فوکس کرتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں.
اب اجلاس صدر مملکت کیوں نہیں بلا رہے؟ اب میں ایک دوسری پکچر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اس کی پاکستانی قوم کو دکھانا چاہتا ہوں. اجلاس صدر مملکت کیوں نہیں بلا رہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی ایوان مکمل نہیں ہے، اس لیے وہ اجلاس نہیں بلانا چاہ رہے. اچھا، اب اس کی دوسری تصویر دیکھتے ہیں. الیکشن کمیشن اگر کل سنی اتحاد کونسل کے خلاف فیصلہ دے دیتا ہے تو سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ ہی جانا ہے نا. یہی اس کا حل ہے کہ وہ پھر کورٹ چلے جائیں گے کہ جی ہمارے خلاف غلط فیصلہ آیا ہے. اب اس کو دوسری طرف سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ بڑے دل کا مظاہرہ کریں. یہ الیکشن کمیشن سے اگر یہ فیصلہ ہونے بھی دیتی ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کو یہ نشستیں مل جاتی ہیں تو وہ سپریم کورٹ چلے جائیں اس کے بعد اور بتائیں کہ جی سنی اتحاد کونسل کو جو نشستیں دی گئی ہیں وہ خلاف آئین دی گئی ہیں. لیکن کم از کم اسمبلی کے اجلاس میں جو یہ ایک چپقلش آ رہی ہے جس میں ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہوگی، دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی آئین اجازت ہی نہیں دیتا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے. پاکستانی قوم کی خاطر اس چپقلش کو تو ختم کر دیجئے، آپ اجلاس ہونے دیں اور آپ اس طرف سے بڑے دل کا مظاہرہ کریں، آپ اس طرف سے بڑے دل کا مظاہرہ کریں اور اس کے بعد سارا معاملہ بعد میں سپریم کورٹ پہ آئیدر وے چھوڑ دیں کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ یہ حل ہے اس کا. نقوی صاحب جو ہے میرے خیال میں میری طرح معصوم ہے، وہ اچھی باتیں کر رہے ہیں، اچھے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی سیاست نقوی صاحب جو بڑی آپ کو پتا ہے کہ پاور پالیٹکس جو ہے نا اٹس ویری روتھلیس. کرنا پڑے گا نا خبر بھائی، کرنا پڑے گا. کون کرے گا؟ بے رحم کرتے رہیں گے آپ. ہم 15-18 سال سے ڈرامہ ایک ہی دیکھ رہے ہیں، کون کرے گا؟ سیاست میں نقوی صاحب رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ کے سامنے ایک اور زاویہ، ایک اور کرنا پڑے گی رحم. عوام پہ رحم کریں. سیاست میں رحم نام کی چیز نہیں ہوتی، عوام پہ تو رحم کریں. ایک اور تصویر ناظرین آپ کے سامنے، عوام کو کب تک یہ ڈرامے دکھاتے رہیں گے؟ یہ جو اچانک سے نقوی صاحب پہنچ گئی ہیں نا 6 جماعتیں الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہ معصومیت کے اندر نہیں پہنچے، وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اب. وہ دیر آئنگ آن 2/3 میجورٹی. جو ہم نے تھوڑی بہت اسیسمنٹ کی ہے، اس وقت 207 کے قریب ان کے پاس نمبر گیم بن رہی ہے اور 224 بنتی ہیں 2/3 میجورٹی کے لیے. کسی بھی 16 سیٹیں اور چاہیے. 16 سیٹیں. اب ان کی نظر وہ جو 16 کا فگر ہے نا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف والا یہ معاملہ سیٹیں ریزرو سیٹ جو ہیں وہ ہمیں مل جائیں، جو کہ ساری پارٹی کہہ رہی ہیں، ایم کیو ایم کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، نون لیگ کہہ رہی ہے، تو وہ جو ہے ان کا جو ہے کم از کم جو ہے اس حوالے سے کام پورا ہو جائے گا. سینٹ کے انتخابات ہونے آپ کو پتا ہے، وہاں پہ نمبر گئے، اس کے بعد باقی سارے معاملات. نیشنل اسمبلی میں تو خیر اتنا فرق نہیں پڑے گا ان کو، وہ تو زیادہ صوبوں میں فرق پڑنا ہے اس سے. سینٹ کی ایک میں اس کا خبر سوال پوچھ رہے تھے. نہیں، میں آپ کے پاس آتا ہوں، میں ذرا حسن سے بات کروں. جی اچھا، دوسرا یہ بات کر رہے تھے نا آپ ڈیجیٹل نوٹ کا حوالہ دے رہے تھے کہ پہلے ججز کے حوالے سے ایڈیشنل نوٹ آئے تو ایڈیشنل نوٹ کی فیصلہ بھی آ چکا ہے. ایک ایڈیشنل نوٹ اخلاقی اس کی اہمیت ہوتی ہے اور اخلاقیات کی تو پاکستان میں ضرورت کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی. اس کے علاوہ کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے، کوئی آرڈر نہیں ہے. ہاں، اس کی اس سے زیادہ نہیں ہوتی. حالانکہ ہم لوگوں کو ووٹ کرتے ہیں جب ہم چاہیں. الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت سیٹیں نہیں مل رہی ان کو. اگر الیکشن ایکٹ فارم 45 جو قانون ہے نا، اب انتخابات ہوئے میں ویسے کہہ رہا ہوں الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت انتخابات ہوئے نا، تو اس کے تحت فارم 45 والی بات بھی آپ کر رہے ہیں، وہ جماعت بھی کر رہی ہے. تو پھر اس کے تحت یہ ریزرو سیٹوں والی بات کیوں کر رہے ہیں پھر؟ کون کہ پہلے ریزرو سیٹ جمع کی لسٹ، جو پرائورٹی لسٹ جمع نہیں ہوئی، جو الیکشن ایکٹ کہتا ہے کہ آپ کو انتخابات سے پہلے، پولنگ سے پہلے جمع کرانی ہے، سیاسی جماعت کو نہیں کرائی بھی نا، تو پھر بھگتو. نہیں، وہی الیکشن یہ ایکٹ تو وہ نہیں کر سکے نا کہ ود ان 3 days جو آزاد لوگ ہوتے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر لیں. انہوں نے پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر لیا. آپ کے سامنے ویسے آگے جو کرنے والا کام تھا نا، اس پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کیا ہوا تھا. ویسے کوئی کام آپ کو ملتا ہے نا، بچوں کو کہتے ہیں جائیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، وہ آپ نے کرنا ہے. اب بچہ اگلے دن جب اسکول جاتا ہے نا، اس نے ہوم ورک نہیں کیا ہوتا تو ٹیچر سے پڑتی ہے ڈانٹ. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں باہر کھڑے ہو جاؤ. بالکل. ابھی یہی سسٹم ان کا ہے. نالائق بچہ ہے بھی بیچارہ جیل میں. یہ سیٹس دینے کے لیے جا رہے ہیں. اب لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ ان کو کہیں گے یہ 16 سیٹیں تو ان کو چاہیے. اچھا، کہیں گے باہر کھڑے ہو جاؤ. آپ جو بات کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی کیجیے گا. آپ کے سامنے ایک خبر بھی رکھتے ہیں کہ جب یہ ہوا تھا، جب انتخابی نشان پی ٹی آئی سے لے لیا گیا، جنگ اخبار کے اندر خبر چھپی ہوئی ہے. اس دن الیکشن کمیشن نے اندر کی طرف سے ایک اعلامیہ آیا تھا کہ پی ٹی آئی نے اپنا انتخابی نشان کھویا ہے، اپنی سیاسی جماعت کی حیثیت نہیں. بنیادی طور پر الیکشن جو آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی ریمارکس بھی چیف جسٹس صاحب کے بھی آئے تھے کہ آپ ظاہر نشان آپ نے انٹر پارٹی الیکشن صحیح نہیں کروایا، اس کی وجہ سے چلا گیا، لیکن بحیثیت پارٹی آپ موجود ہیں.
تو आई डोंट नो, आपकी बात 100% दुरुस्त है कि हमारे जो सियासतदान है ना वो 90s के अंदर ही खेल रहे हैं, कोई 80s के अंदर, उनको पता नहीं है कि हम 2024 के अंदर मौजूद है. प्लीज गो अहेड. जी देखें, पहले तो वो 16 सीटों वाली आपने बात की, तो उस पर मैं एक छोटी सी बिल्कुल बात करूंगा कि ऐसा ना हो कि 16 सीटों के चक्कर में 206 नशिस्तें भी खो दी जाएं. ये बड़ी ऐसा ना हो कि ये जमहूरियत जो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, जी ऐसा ना हो कि जमहूरियत जो आहिस्ता आहिस्ता पनपने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए बहुत कुर्बानियां दी गई हैं, वो किसी और तरफ चली जाए. एक बात. और दूसरी बात, बिलावल साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि मुझे पाकिस्तानी अवाम ने वजीर आजम बनने के लिए वो वोट्स नहीं दिए जो वजीर आजम बनने के लिए चाहिए थे. अगर मैं वजीर आजम बनता तो जरूर तमाम सियासी कैदियों को रहा कर देता. इसका मतलब है उनका दिल बहुत बड़ा है. तो मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा कि दिल बड़ा करें, और ये जो पीपल्स पार्टी ने रिजर्व नशिस्तों के लिए जाके क्लेम किया कि हमें मिलना चाहिए, ये अखलाकियात से बिल्कुल हटकर है. तीसरी बात जो आपने की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी हैसियत वो बिल्कुल बरकरार है. मैंने पिछले शो में भी ये बात की थी. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात एग्जिस्ट करती है और उस पर कोई पाबंदी नहीं है. उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा रहा, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, उसके ऊपर कोई क्रैकडाउन नहीं है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी हैसियत के ऊपर बात तो सिर्फ उन लोगों से नहीं हो रही ना कि जो हमलावर हो रहे हैं, जो रियासत पे हमलावर हो रहे हैं, जो पाकिस्तान की हर उस चीज पे हमलावर हो रहे हैं जो इस मुल्क को मुस्तहकम करना चाहती है. और अब मुस्तहकम हमें करना होगा. अगर हम मुस्तहकम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे. नहीं, मैं इमरान खान साहब एक फास्ट बॉलर हैं, मैं उनसे सिर्फ उनको एक मशवरा देना चाहता हूं कि जब फास्ट बॉलर गेंद कराने आता है तो बहुत पीछे जाता है, फिर वहां से भागता हुआ आता है गेंद कराने के लिए, अपने पॉइंट पे पहुंच के बॉल को रिलीज करता है. तो खान साहब थोड़ा खुदा के लिए पाकिस्तान पे रहम करें, ठीक है, आप थोड़ा पीछे जाएं. और ये हर वक्त जो हमलावर होने की आपकी पॉलिसी है, खुदा के लिए कॉम्प्रोमाइज करें. चलिए नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक पे जाना, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हमारे मोहतरम फैसल वाडा साहब जो हैं वो काफी गुस्से में हैं. वो मरियम साहिबा जो ही वो हुकूमत में आई हैं, वो मैं देख रहा हूं कल रात को भी उन्होंने ट्वीट कर मारा, आज दिन को भी उन्होंने एक ट्वीट कर मारा है. वजह क्या बन रही है? फैसल वाडा साहब क्यों इतने गुस्से में हैं? नकवी साहब से और हसन अयूब से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हसन अयूब के तो वो खास दोस्त भी हैं. नकवी साहब भी शायद मेरे ख्याल में थोड़ा सा उनको जानते हैं. नाज़रीन स्टे विद अस, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी. वेलकम बैक. नाज़रीन, फैसल वाडा साहब कोई ट्वीट करें और खबर ना बढ़े, और वो भी ब्रेकिंग खबर, ये हो नहीं सकता. फैसल वाडा साहब ने कल जो है लेट इवनिंग ये ट्वीट की, और उसके अंदर उन्होंने मियां साहब को एड्रेस करते हुए कहा कि मियां साहब जो है इस इज्जतनाक सियासी हालत के बाद जो है बजाय अल्लाह का डर हो, बुज़दार 2 की अकड़ और हकारत तो ऐसी है जैसे पाकिस्तान में डॉलर 200 का, पेट्रोल 150 रुपए का, रोटी 10 रुपए की, चाय 5 रुपए की, और ये सारी चीजें उन्होंने आगे एक्सप्लेन की. और उसके बाद जो है वो आपने बताया कि वो आप देख रहे हैं कि इफ यू लव मी, वो जो ज़ाहिर है वो एड्रेस कर रहे हैं मोहतरम जो है ताहियात कायद को. आज उसके बाद फिर उसके ऊपर उज़मा साहिबा का उन्होंने जवाब दिया. उन्होंने कहा जनाब आला जो फैसल वाडा साहब आपकी औकात क्या है, आप पता नहीं 98 वोट भी नहीं ले सकते. तो उसके जवाब में आज फिर फैसल वाडा साहब ने एक ट्वीट कर दिया कि मैं बुज़दार 2 की खिदमत गुजार और जाती कनीज का जवाब देना अपनी तौहीन समझता हूं. अगर किसी काबिल इंसान ने बुज़दार 2 से मुतल्लिक सियासी सवाल उठाया हो तो मैं उसका जवाब जो देना मुनासिब समझता हूं, अदरवाइज नहीं दूंगा. ये गुस्सा क्यों है आप क्यों? और मरियम साहब को बुज़दार टू ये क्यों गुस्सा कर रहे हैं? वाडा साहब तो वाडा साहब को है, आई डोंट नो क्या है, लेकिन मैं आपको बता दूं मरियम नवाज शरीफ ने जिस तरीके से अपना एक पूरा रोड मैप तैयार किया, वो मैंने आपको देख लिया, काम और मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, वो जो कायदे आज़म हमारे आप ये देखेंगे कि जिस तरीके से वो काम करने जा रही हैं, और ये रमजान अल मुबारक में अगर वो अच्छा काम करें तो आप तारीफ करेंगे उनकी? क्यों नहीं करेंगे? आप कहेंगे. और अगर पंजाब की आवाम को रिलीफ मिला और हकीकत में अगर आपने अपग्रेडेशन देखी पंजाब की, तो क्या तारीफ करेंगे? और अगर ना हुआ तो जी मैं उनको जो है कंडेम करूंगा. पंजाब की आवाम वैसे पंजाब, और मैं उनको कंडेम करूंगा. मैं आपको बिल्कुल ऑन एयर बता रहा हूं कि अगर मरीम नवाज ने अच्छा काम ना किया तो मैं सबसे बड़ा उनके ऊपर. आज बेचारे मीडिया वाले गए थे वहां पे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, जिस तरीके से वो काम कर रही हैं और जो उन्होंने टीम बना चुकी है, मैं आपको बता रहा हूं कि इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी. नकवी साहब अच्छी खबरें हैं. लास्ट मिनट आपके लिए, आप फैसल वाडा साहब ये कमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर प्लीज. मैं देखें मैं वाडा साहब के मुतालिक बात करना चाहता हूं. देखिए ये तो वक्त साबित कर देगा कि मरियम साहिबा जो है मरियम बुज़दार 2 साबित होती हैं, शहबाज स्पीड प्लस साबित होती है, वक्त साबित कर देगा. इसका जवाब वक्त से पहले नहीं दिया जा सकता. लेकिन फैसल वाडा साहब को पिछले 1 साल में पाकिस्तान की सियासत में बड़ा मुकाम मिला है, बड़ी इज्जत मिली है. हर चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज की सूरत में मौजूद होते हैं. मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो फैसला कर लें कि वो पाकिस्तान की सियासत में शहबाज गिल बनना चाहते हैं या ख्वाजा साद रफीक और नासिर हुसैन शाह
جو ہر اختلاف کا جواب بھی مسکراہٹ کے ساتھ دیتے ہیں. فیصل واڈا صاحب ایک روایت قائم کریں, ان کو بڑی عزت آج کل میڈیا دے رہا ہے, بہت ان کا نام ہے, مقام ہے. ایک روایت قائم کریں اس ملک کے نوجوانوں کو سکھانے کے لیے کہ اب ہم نے احترام کا ایک دوسرے پر احترام کے رشتے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. میسج ان تک ہمارے پروگرام کے توسط سے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ